الرحمن علم القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام علیکم. ہمارا سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. اس سے پہلے ہمارے 4 پارٹ ہو چکے. آج ہمارا 5واں پارٹ ہے. آج کے پارٹ میں ہم پڑھیں گے اخفاء کے بارے میں. پچھلے پارٹ میں ہم نے پڑھا تھا نون ساکن کے قواعد میں سے اظہار. آج کے نون ساکن کے قواعد میں پڑھیں گے اخفاء، اور پھر اس کے بعد آ جائے گا ادغام، اقلاب. یہ سارے نون ساکن کے قواعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اخفاء. اخفاء کا قاعدہ سنائیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے. اخفاء اگر جب ہم اخفاء کرتے ہیں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کون سے ہوتے ہیں وہ نیچے آئے بھی ہیں، یہ بھی آپ دیکھ لیں. حروف اخفاء کتنے کون کون سے ہیں یہ دیکھ لیں. حروف اخفاء 15 ہیں. تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ 15 حروف جو پڑے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف اخفاء. اب اظہار جو ہوتا ہے اس کے بعد حروف حلقی آ جائے تو اظہار ہوتا ہے، اور جب حروف اخفاء آ جائیں تو پھر اخفاء کریں گے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء. حروف اخفاء 15 ہیں. اب ان کو یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہے کہ حروف اخفاء 15 ہیں اور 15 کو یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ 15 حروف کو 29 میں سے 15 حروف کو ہم کس طرح یاد کریں. تو اس کو یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. میں آپ کو آسان سی ٹرک بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح حروف اخفاء کو یاد رکھنا ہے. تو دیکھ لیتے ہیں کہ حروف اخفاء 15 ہیں. اس کے علاوہ باقی حروف بچتے ہیں 14. اب 14 میں سے 6 حروف حلقی ہو گئے. حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. 6 حروف ہو گئے. 14 میں سے اب 6 نکالیں تو پیچھے بچ گئے 8 حروف. اب 8 کے بعد 6 حروف ہیں حروف یرملون، یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون. حروف یرملون. 8 میں سے 6 نکالو تو پیچھے بچ گئے 2 حروف. اب ان 2 میں سے ایک ہو گیا الف، پھر پیچھے بچ گیا ایک، اور جو ایک حرف ہے وہ ہے با. تو گویا آسان سا یہ ایک نسخہ ہے یاد کرنے کا، آسان سی ٹرک ہے کہ با، الف، 2 حرف یہ ہو گیا. حروف حلقی 6، 2 اور 6 8 ہو گیا، اور حروف جر ملون 8 اور 6 یہ ہو گیا 14. یہ 14 حروف ہم نے جب یاد کر لیے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ان 14 حروف کے علاوہ جو باقی حروف رہتے ہیں ان کو حروف اخفاء کہتے ہیں. جب وہ نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں گے تو ہم وہاں پہ اخفاء کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین کو چھپا دیں گے، یعنی تھوڑا سا غنہ کریں گے. اب جیسے مثال انتا، اب تا پڑھے، یہ دیکھو حروف اخفاء میں سے آ رہا ہے انتا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اخفاء ہو رہا ہے نون ساکن کا. پھر اس کے بعد تشدید کسے کہتے ہیں اور تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ 3 دندان، یعنی یہ جو پڑی ہے شکل، اس کو تشدید کہتے ہیں. جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں. یہ شکل والی جو پڑی ہے اسے تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ تشدید آ جائے گی پھر اسے مشدد کہتے ہیں. نون مشدد اور میم مشدد میں کیا ہوگا؟ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی نون مشدد اور میم مشدد آئے گا تو وہاں پہ غنہ ضرور ہوگا. غنہ کسے کہتے ہیں اور اس کی مقدار کیا ہے؟ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. ناک میں جب ہم آواز لے کے جاتے ہیں تو اسے غنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے ان الذین، تو یہ جو آواز ہے یہ ناک میں جا رہی ہے تو اسے غنہ کہتے ہیں. انتا، اب دیکھو غنہ اور اخفاء میں فرق ہے. انتا، یہاں پہ ہم نون کو چھپا رہے ہیں، آواز جو ہے
وہ غنے کی طرح ہے، لیکن غنہ کی جو آواز ہے وہ ناک میں سے ادا ہو رہی ہے، جیسے ان الذین، انتا، انتا، آپ کو فرق سمجھ آ رہا ہوگا امید ہے۔ تو یہ دیکھیں، میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ مشق کریں، مشق کریں، مشق کریں، جتنی آپ مشق کریں گے اتنے ہی آپ کے جو الفاظ ہیں، اتنے ہی آپ کے جو مخارج ہیں وہ صحیح ہوتے جائیں گے، انشاءاللہ درست ہوتے جائیں گے۔ اور انشاءاللہ یہ گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اگر میرے اسباق آپ توجہ کے ساتھ دیکھ لیں، پڑھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں، اس پر عمل کریں، تو قرآن پاک پڑھنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک ہر بندے کے لیے آسان ہو جائے گا، اور یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے قرآن پاک آنا چاہیے۔ جب ہمیں قرآن پاک ہی نہیں آتا تو گویا ہم نام کے مسلمان ہوئے۔ تو اس وجہ سے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے جو قرآن پاک کی تجوید ہے، قواعد ہیں، ان کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔